کہ بھی خود کہہ دیتا ہے اشارہ کر کے سن لو یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ سن لیتے ہیں، ایسے بھی وہ سنتے ہیں۔ ملاقات کے وقت عمران خان کے پیچھے اور یہ کرسی ہے، کرسی کے پیچھے ایک ڈپٹی سپرڈنٹ جیل کا جو ہے فیتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ عمران خان جو بات بھی کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر سے جو میں یا آپ جو بھی آدمی ملاقات کریے جس کو اجازت ہوئی ہے، یہ ملاقات 30 منٹ کی ہوتی ہے، فکس ٹائم 30 منٹ، لیکن ابھی 30 منٹ پورے نہیں ہوتے کہ ڈپٹی سپرڈنٹ صاحب اپنی گھڑی کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب 25 ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے جی 5 منٹ رہ گئے، اور جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ عمران خان صاحب کو کہتا ہے بس یہ وقت ختم ہو گیا۔ تو وہاں سے پہلے عمران خان کو نکالتے اور یہ جو وزٹر کا دروازہ ہے اس کو نکلنے کا بند کر دیتے ہیں۔ جب عمران خان نکل کے جا چکا ہوتا ہے، کلیئرنس رپورٹ آتی ہے کہ جی اب وہ جا چکے ہیں، تو پھر تاکہ ان کی آپس میں ملاقات نہ ہو جائے، پھر ان کو وزٹر کا کھوجا جاتا ہے اور وہ ایک لمبا چکر لگا کے ڈپٹی سپرڈنٹ کے دفتر کے پاس جو گیٹ ہے جس سے نکلنا ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس اذیت سے پاکستان کی بین الاقوامی بدنامی ہو رہی ہے۔ شاید ہمیں اب نیک نامی اور بدنامی سے ہم گزر چکے ہیں۔ ہمارے راستے بھی اعمال ایسے ہیں کہ اب نیک نامی اور گمنامی ہمارے لیے بےمانی ہو گئی۔ تو جب بےمانی ہو گئی ہے تو ہمیں اس بات کا اب کوئی نہیں ہے کہ یو کے کا پریس کیا کہتا ہے، جرمنی کا کیا کہتا ہے، فرانس کا کیا کہتا ہے، خود ان کا آقا یو ایس اے کا پریس ہے وہ کیا کہتا ہے۔ یہ یہاں سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ لابینگ کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں، ہم یو ایس میں لابیسٹ سے مقرر کرتے ہیں کہ ہماری لابینگ کرو، تم جواب دو۔ وہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ کب تک چلے گا؟ معیشت ڈوب گئی اور دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ معیشت اچھی ہو رہی ہے۔ عوام کی حالت دن بدن، معیشت کا معیار عوام ہوتے ہیں، انکم پر کیپیٹا ہوتا ہے کہ فی آدمی ہماری آمدنی کیا ہے اور فی ہمارے اخراجات کیا ہیں۔ کیا اس میں جائز اخراجات بچوں کی تعلیم، علاج، ضروریات زندگی وہ کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو وہ انکم پر کیپیٹا سے نیچے ہے۔ ہر شخص کی انکم کم از کم اتنی ہونی چاہیے، اس کو اتنی اجرت ملنی چاہیے کہ وہ ایک باعزت زندگی گزار سکے، اس کے بچوں کی ایجوکیشن ہو سکے، اس کی فیملی کا علاج ہو سکے، اس کی رہائش اچھی ہو، اس کو صاف پانی ملتا ہو، اس کو صاف ہوا ملتی ہو، اس کو پہننے کو اچھے کپڑے ملتے ہوں، پہننے کو اچھے جوتے ملتے ہوں۔ یہ ساری سہولتیں اگر اس کو بینز مرسیڈیز نہیں مل سکتی تو چھوٹی سی گاڑی جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں میں تو دور کی بات ہے کہ وہاں تو جو آدمی صفائی کی ڈیوٹی والا ہوتا ہے وہ بیمار پڑے اپنی گاڑی بند کر کے آتا ہے تو صفائی کرتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو خواب ہے، ہم وہ نہیں سوچ سکتے۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کی جو ضروریات ہیں کیا ہو عام آدمی، اور وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں نے مزدوروں کے ساتھ مزدور بن کے بھی کام کیا، کسانوں کے ساتھ ان کے کھیتوں میں کام کر کے بھی کیا، میں اس سے گزرا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی کہتا ہوں، اور آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے خفا ہوتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے کیا خفا ہو گیا، میں تو ان کا ساتھی ہوں۔ تو میں آپ کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا تھا
کہ کل بھی ملاقات کا دن تھا. پچھلی دفعہ جب چکری سے ان کی بہنوں کو وہ چکری لے جا رہے تھے, اٹھا رہے تھے, تو اس وقت ان کو کہا گیا کہ آپ منگل کے دن ملاقات کا دن ہے, اس دن آ جائیں, آپ کی ملاقات کرائی جائے گی. ملاقات کا فیصلہ جیل اتھارٹیز نہیں کرتی, اور یہ مجھے خود جیل والوں نے بتایا ہے, اس لیے آپ کوٹ کر سکتے ہیں مجھے. ہائی کورٹ اسلام آباد نے مجھے اجازت دی, 3 دسمبر کو حکم دیا کہ قاضی انور کی ملاقات کرائی جائے. سپرنٹینڈنٹ جیل کو آرڈر بھیجا. سپرنٹینڈنٹ جیل کو آرڈر 5 دسمبر کو مل گیا. 5 دسمبر سے لے کر 9 دسمبر تک میں مسلسل انتظار کرتا ہوا, جاتا ہوا, 9 بجے جاتا اور 4 بجے وہاں سے رخصت ہوتا ہوا, کہتے ابھی جیل بند ہونے والا ہے. دسمبر میں چونکہ سورج جلدی غروب ہوتا ہے تو بس وہ سن سیٹ سے پہلے جیل کی بند ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے تھے بند ہو, آپ جائیں. ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا, جب میں کنٹمپٹ میں جانا چاہتا تھا ہائی کورٹ میں, تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے پچھلی تاریخ میں 7 دسمبر کی تاریخ میں ایک نوٹیفکیشن کیا, جس میں ہائی کورٹ کا آرڈر لکھا اور یہ لکھا کہ قاضی انور کی ملاقات اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہ ملاقات کے دن ہمارے پاس منگل اور جمعرات ہیں, وہ ان دنوں میں اس ذریعے سے نہیں آیا. اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ نام لکھے کہ پی ٹی آئی کی ایک کمیٹی ہے, وہ نام دیتی ہے ہمیں, اور وہ سلمان اکرم راجہ ہے, بیرسٹر گور ہے, اور پنجوتھا ہے, انتظار حسین پنجوتھا کا نام لکھا. میں نے پھر اپنے ان اکابرین کو اس کی کاپی بھیجی اور انہوں نے نام دیا. تو جب نام پہ میں گیا تو میں نے پوچھا, مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے, ہمیں اب, اور وہ میرے ساتھ ہوا. مجھے خود جیل اتھارٹیز نے ایسے ہوا کہ میں نے ٹرائل میں عمران خان نے میرا وکالت اٹیسٹ کیا, وکالت نامہ اٹیسٹ کیا, جیل میں اس جج کو خود جا کے دیا کہ یہ قاضی انور میرا سینئر وکیل ہے. جج نے اجازت نامے پہ آرڈر دیا کہ اس کو بلایا جائے, نہیں بلایا گیا. جج نے آخر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو کہا تم خود جا کے گیا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آیا ہوگا باہر, لیکن مجھے نہیں کہا, واپس چلا گیا ہوگا. جب کچھ دنوں بعد ملاقات کے لیے میں گیا تو میں نے پوچھا, تو انہوں نے کہا جی ہماری اپروول اوپر سے آتی ہے, ہم نام بھیجتے ہیں, یہ فلانا آیا ہوا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ملاقات کراؤ تو ہم ملاقات کراتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں نہیں بیٹھا رہنے دو خود چلا جائے, اور واقعی بیٹھا رہنے دیتے ہیں, وقت ختم ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے خود چلے جائے. اب انہوں نے اور بھی آسان طریقہ کیا ہوا ہے کہ اڈیالہ سے 2 کلومیٹر پہلے آپ کو روک دیا جاتا ہے. 2 کلومیٹر پہلے پولیس چیک پوسٹ بناتی ہیں, وہاں سے پہلے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس رستے سے چکری کو جا رہا ہوں تو آپ کو کہیں گے جاؤ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہی راستہ چکری کو بھی جاتا ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں عمران خان سے ملاقات کر آیا ہوں تو 2 کلومیٹر پہلے ہی آپ کو روک دیں گے, آپ کو کہیں گے آپ کا, ہم پوچھتے ہیں آپ گاڑی ایک سائڈ کو کھڑی کریں, یہ میرے ساتھ, آپ گاڑی ایک سائڈ کو کھڑی کریں, اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے, ہم آپ کا نام بھیج دیتے ہیں, نام بتائیں, وہ موبائل نمبر دیں, اور اگر آپ کا ہو گیا تو آپ کو ہم اطلاع دیں گے, آپ کو ہم بھیج دیں گے. بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اپنا پولیس کا آدمی بھیج دیں گے, یہ جا کے آپ کو پہنچا. یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ قانون کے ساتھ مذاق ہے. جو بھی حکام ہیں وہ یہ کم از کم سوچیں
کہ اس ملک میں اداروں کو تباہ کرنے سے انہیں کیا ملے گا، عدلیہ کو بے اختیار کرنے سے انہیں کیا ملا سوائے ندامت کے۔ آپ اپنی مرضی کے جج لگا دیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت کو جج لے جائیں، اپنی مرضی کے جج کو چیف جسٹس بنا دیں، اس سے اس ادارے کی ساکھ ختم ہوتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ ادارہ انصاف کا ادارہ نہیں رہتا۔ یہ ایکسرسائز جو بھی ان کو مشورہ دیتا ہے، جس نے بھی کیا ہو، جس کے کہنے پہ انہوں نے کیا، وہ ان کا دوست نہیں تھا۔ عدلیہ کو تباہ کرنے سے وہ اعتماد جو آپ کو لون کی شکل میں مل سکتا ہے وہ مشکل سے ملتا ہے۔ اب آئی ایم ایف نے اس دفعہ کہا کہ ہمیں آپ کا جوڈیشل سسٹم، اس دفعہ کہ ہمیں آپ کے جوڈیشل سسٹم پر ریزرویشن ہے۔ امریکہ سے جورسٹ جب اپنے آپ کو قانون دان کہتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے چیف جسٹس کو اپنے سامنے بٹھایا، اور ہمارا چیف جسٹس ان کے سامنے ایسے بیٹھا جیسے ملزم ججوں کے سامنے بیٹھتا ہے۔ یہ اس ملک کی توہین تھی۔ باہر کے جج کو کوئی اخبار کا جورسٹ، وہ جج بھی نہیں تھے، وہ قانون کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے، کسی کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ ہماری عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس کو اپنے سامنے بٹھا کے کویشچن کو آنسر کرنے پہ مجبور کرے۔ یہ بہتر ہوگا کہ اپنی پالیسیوں پہ، کیونکہ اس ملک میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حکومت فوج کی ہے۔ اس وقت اس ملک کو چلانے والا عاصم منیر ہے جو حافظ قرآن ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے اس نے اسلام آباد میں قرآن پہ لیکچر دیا اور 20 منٹ بعد زارہ بازی نے تباہی کر دی۔ قرآن پہ لیکچر دیا، قرآنی تعلیمات پہ، اور قرآن کی آیات کوٹ کی، ترجمہ بتایا، اس کے صرف 20 منٹ بعد اس حصے میں جس میں انہوں نے وہ گفتگو کی تھی، وہاں پر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اظہار ہوا، یہاں تک کہ فیصل مسجد کی شیشے بھی ٹوٹ گئے، لوگوں کی ویکلز ڈیمیج ہو گئی۔ مجھے رات چیئرمین عمران نے ایک میسج دیا ہے، وہ میسج ہے مائنز اینڈ منرل بل کا۔ مائنز اینڈ منرل بل پہ آج کے ڈان میں آپ دیکھیں، ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب نے واشنگٹن میں کہا ہے کہ یہ مائنز اینڈ منرل بل کا پاس ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہماری اور امریکہ کے درمیان تجارت میں جو ان بیلنس ہے، جو غیر متوازن ہے، یعنی ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہماری ایکسپورٹ امریکہ کو نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے ہمیں اپنی ایکسپورٹ بیچتے ہیں اپنے نرخوں پہ، اور ہم مجبور ہیں، ہماری چیز امریکہ سے اٹھاتے ہیں، ہماری فوج کی ساری انسٹالیشن امریکہ سے آتی ہیں، ہماری کوئی فوج کی کوئی چیز بھی اس ملک میں سوائے اس کے کہ ہم کچھ گنز بناتے ہیں پی او ایف واہ میں اور پی او ایف حویلیہ میں، اور کچھ گنز بناتے ہیں اٹک کے پاس، ہماری جتنی ہیوی اکوپمنٹ ہیں آرمی کی، ایئر فورس کی، نیوی کی، وہ امریکہ سے آتی ہے، اور امریکہ کو وہ ہمیں خیرات نہیں دیتا، وہ ہم پہ بیچتا ہے اور ہم خریدتے ہیں۔ تو اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ جو امبیلنس ہو گیا ہے وہ
پورا ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ امریکن چاہتے ہیں کہ مائنز بل جو ہے اس کو پاس کیا جائے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ مائنز بل وفاقی حکومت نے چاروں صوبوں کو بھیجا کہ یہ اپنی اسمبلیوں سے پاس کراؤ، ایک بل کہ اپنی اسمبلیوں سے پاس کراؤ۔ ہمارے صوبے کو جو آیا، جہاں وزیر اعلیٰ بھی پی ٹی آئی کا ہے، جہاں وزیر بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے، وہاں پہ رولز آف بزنس کا رول 19 یہ ہے کہ حکومت کوئی بل اسمبلی کو اس وقت تک نہیں لے جا سکتی جب تک وہ بل کیبنٹ پہلے پاس نہ کرے۔ یہ بل کیبنٹ نے پاس کر دیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے کیبنٹ کے سارے ممبر ان پڑھ ہیں، میں یہ نہیں مانوں گا۔ ان میں پڑھ لکھے جان دیدہ لوگ موجود ہیں، انہوں نے اس بل کو کیوں نہیں پڑھا؟ میں یہ بل لایا ہوں، اس بل میں ہماری مائنز نہیں رہیں گی، یہ وفاق کی ہو جائیں گی۔ یہ قومی دولت، اس کو کہیں گے یہ قومی دولت ہے۔ اس سے ہماری صوبائی خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ اس سے مائنز جو ہمارا خزانہ ہے وہ ہم سے چلا جائے گا۔ کیبنٹ نے اس کو کیسے پاس کیا ہے؟ اسمبلی میں تو شکر ہے رکاوٹ آ گئی، جو بھی، میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ اوور سٹوریز آ چکی ہیں کہ اسپیکر اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ جو بات کی وہ تو اسمبلی میں جائے گی، اسمبلی کے ایجنڈے پہ آئے گا، اسمبلی دیکھے گی۔ عمران خان نے یہ کہا ہے آج کہ اس پہ تم تجویز دو کہ اس پہ پبلک سیمینار ہو، اور اس کو پبلک جو ہے، پبلک اس کو دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ عوام کی ملکیت ہے، عوام اپنی مائنز کا تحفظ کرے، اور عوام کو بتانا چاہیے کہ آپ کی مائنز آپ سے لی جا رہی ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل 18th امینڈمنٹ میں جو صوبائی خود مختاری دی گئی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ آج اس موضوع پہ اے این پی نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے باچا خان مرکز میں۔ اے این پی نے، میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے بھی دعوت نامہ بھیجا، اور یہ ان کا دعوت نامہ ہے اے این پی کا۔ آج کی میں آپ کی پریس کانفرنس کی وجہ سے میں جانا چاہتا تھا، اور ابھی کہتا ہوں کہ میں جانا چاہتا تھا، اور ابھی بھی دیکھوں گا، اگر وقت ہوا تو جاؤں گا، اس میں شرکت کروں گا۔ لیکن میں نے چونکہ آپ سے کمٹمنٹ کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ میں 12:30 بجے انشاءاللہ آپ سے ملوں گا۔ میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس پہ آپ بھی سیمینار کرائیں، آپ بھی دانشوروں کو بلائیں۔ میں تو دانشور نہیں ہوں، ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن آپ بلائیں ان لوگوں کو جو کوئی سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس بل پہ بات کریں۔ اس بل کو جلد بازی میں پاس کرنا عوام سے غداری ہوگا، اس صوبے سے غداری ہوگا، ایسا نہ کیا جائے۔ یہ کرنا جو ہے آپ کو نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ آج تو آپ کر دیں گے، ان کو خوش کر دیں گے، لیکن اس کے نتائج بہت خراب ہوں گے۔ دوسری جس بات پہ، تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک اے این پی کی آپ پارٹیز کانفرنس ہے، میں ان کے اس اقدام کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے آج آپ پارٹیز کانفرنس بلائی ہے اس پہ باچا خان مرکز میں، اور انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کے زعماء کو بلایا ہے۔ پی ٹی آئی کا صوبائی صدر جنید اکبر
آج اسلام آباد میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں مصروف ہے، اس لیے پی ٹی آئی کے صدر کی طرف سے پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری، صوبائی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کی طرف سے اے این پی کی آل پارٹیز کانفرنس میں اس وقت شریک ہے، وہ گیا ہوا ہے، وہ شرکت کرے گا۔ تو ہم یہ کریں گے۔ اب میں نے آپ سے جو اور بات کرنی ہے وہ افغان سے۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے، ادھر بھی افغان رہتے ہیں، ادھر بھی افغان ہیں۔ ہماری تہذیب، ہماری خوراک، ہمارا تمدن، ہماری بلکہ تاریخ بہت حد تک مشترکہ ہے، سوائے اس کے کہ ہم فرنگیوں کے غلام رہے اور وہ کسی کے غلام نہیں رہے۔ یہ ہم میں اور ان میں یقیناً فرق ہے، اور ہماری ذہنیت میں غلامی کا کلچر سما گیا۔ آقا و غلام، ہمارا بیوروکریٹ آقا ہے، وہاں کا مولوی جو حاکم ہے وہ لوگوں میں بیٹھ کے بات کرتا ہے۔ ان کو جس سینے خوش دلی سے ہم نے یہاں خوش آمدید کہا تھا، آج ہم انہیں اگر دیکھ کے نکالیں گے تو یہ کوئی ہماری روایات کے خلاف ہوگا، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ ان کو اس بات پہ مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنی جائیدادیں جو انہوں نے یہاں بنائی ہیں اونے پونے بیچنے پہ مجبور ہیں۔ اسلام آباد میں کچھ لوگوں نے ان سے سستے مکان خریدے جو انہوں نے یہاں بنائے تھے یا خریدے تھے۔ پشاور میں بھی انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، انہوں نے یہاں وہ تجارت میں بھی یہاں ہیں، تنور تقریباً سارے ان کے ہیں، فروٹ کی دکانیں اکثر افغانوں کی ہیں۔ ان کو اس پہ مجبور نہ کیا جائے کہ وہ دھوکے سے پاکستانی بننا چاہیں، انہیں باعزت طور پہ رہنے اور جانے دیا جائے، انہیں باعزت راستہ دیا جائے۔ یہ کہ تاریخیں فکس کرو اور جو کوئی ان کو پناہ دے گا اس کو بھی گرفتار کریں گے، جو کوئی ان کے روکے گا وہ یہ جو ضابطے ہیں، ظلم کے ضابطے، وہ افغانوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کریں گے، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں تو درخواست کرتا ہوں کہ افغانستان کے متعلق جو پالیسی ہے، پتہ نہیں اس میں یہ صوبائی حکومت، صوبائی گورنر شریک ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر شریک نہیں ہے تو سب سے زیادہ جس صوبے پہ اثر آتا ہے وہ ہمیں یا بلوچستان ہے۔ مائنز بھی پنجاب میں مائنز نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، سندھ میں مائنز نہیں ہے، مائنز بھی ان دو چھوٹے صوبوں میں ہیں۔ ہم کے پی میں مائنز ہیں اور بلوچستان میں گولڈ اینڈ سلور ہے۔ تو یہ ہوش کے ناخن میں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک نہ جائے، یہ بہت خطرناک ہے۔ باقی میں آئی ایل ایف کا صوبائی صدر ہوں، انصاف رائٹ فورم کا۔ ہماری الیکشن ہے، ہمارے پاس ایک پرنسپل سیٹ یعنی ہماری جو جس کو آپ کہتے ہیں مدر ہائی کورٹ، جو یہاں ہائی کورٹس کی ماں ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ ہے۔ اس سے جو بچے پیدا ہوئے وہ ایبٹ آباد ہائی کورٹ، سوات ہائی کورٹ، بنو ہائی کورٹ، ڈی خان ہائی کورٹ، دو ہائی کورٹ جنوب میں ہیں، بنو ڈی خان، دو ہائی کورٹ شمال میں ہیں، سوات اور ایبٹ آباد، اور درمیان میں ہے پشاور ہائی کورٹ۔ پشاور میں آئی ایل ایف نے مرکزی وکیلان جو اے این پی کی جو ونگ ہے تو ان کے ساتھ ہم نے اشتراک کیا ہے، اور پشاور میں ہمارے اور ان کے مشترکہ امیدوار ہیں۔ ایبٹ آباد میں ہم نے کسی کے ساتھ اشتراک نہیں کیا، ہم نے اپنے امیدوار اتارے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں بھی امیدوار ہیں، ان میں اے این پی کے بھی ہیں۔ تو وہ یہ ہفتے کے دن یہ الیکشن سارے صوبے میں ہوں گے۔
بنو میں ہم نے JUIF کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور ہم نے صدر عہدہ JUIF کو پیش کیا ہے، اور بنو میں ہم جنرل سیکرٹری اور وائس پریزیڈنٹ ہم نے ILF سے دیا ہے۔ DI خان میں بدقسمتی سے جو ہمارے صوبائی وزیر اعلیٰ کا گھر ہے DI خان، وہ ان کا شہر ہے، وہاں جو 8 اپریل کے الیکشن تھے جس میں ہم نے پشاور میں کلین سویپ کیا اتحاد نے، اور DI خان میں ہم ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ کا شہر ہے۔ وہاں PTI کی ILF کو وکیلوں نے ووٹ نہیں دیے، وہ خفا شاید PTI سے تھے لیکن غصہ انہوں نے ہم پہ اتار دیا۔ تو میں آپ سے صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو الیکشن ہیں ان کو بھی آپ دیکھا کریں، ان میں بھی اپنے مبصر بھیجا کریں اور ہمارے وکیلوں کی فیلنگز معلوم کیا کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وکیلوں کے اجتماعی مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ جہاں تک ILF اور حکومت کا رشتہ ہے وہ اچھا ہے، ہمارے ساتھ تو صوبائی حکومت تعاون بھی کرتی ہے، وزیر اعلیٰ بھی تعاون کرتا ہے، لیکن ان کی جو کچھ پالیسیاں جیسے میں نے منرل بیس کا آپ سے ذکر کیا وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ بس عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے افغانیوں کے بارے میں، ذرا کھل کے بتائیں کیا چاہتے ہیں افغانیوں کے بارے میں، کیا پالیسی؟ انہوں نے کہا کہ اس پہ مجھے تو کہا کہ اس پہ ڈیبیٹ کریں، آپ حکومت کو کہیں کہ آپ کو اعتماد میں لیا کہ نہیں، اور اگر لیا ہے تو آپ نے اگری کیا ہے تو آپ نے زیادتی کی ہے، کھل کے کہتا ہوں۔ قاضی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ آپ صوبائی حکومت کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہیں، تقریباً سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور آپ کی باتوں سے بھی اسے لگ رہا ہے کہ آپ ان سے دیکھیں نا، تو کیا آپ کی ٹیم بدلیں گے کہ نہیں؟ نہیں عوام پہ نہیں، میں نے صرف دیکھے، میرا تو یہی کام تھا کہ میں عمران خان نے جو کچھ کہا اب تک پہنچاؤں۔ جہاں تک ہے وہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا، بلکہ یہ کہا کہ اس بل پہ پبلک ڈیبیٹ ہونا چاہیے، تم ILF میں اس پہ ڈیبیٹ کراؤ، تم کھل کے اس پہ بات کرو۔ یہ بھی کہا کہ اس پہ کھل سے بات کرو، اس کی مخالفت کرو۔ میں نے مخالفت کر دی۔ سب PTI کے منشور کے بالکل خلاف جا رہے ہیں، تو یہ پھر ٹیم چینج کریں گے کہ نہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا یہ آئین کے خلاف ہے، 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، اور پھر خود میں آپ کے سامنے فارن آفس کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے نیشنل اسمبلی میں بیان دیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے یہ بل پاس ہو، اور وہ اورنگزیب نقل جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے آج ڈان میں ہے، انہوں نے کل کھل کے واشنگٹن میں کہا ہے کہ اس بل کا پاس ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اور امریکہ کا جو امبیلنس ہے تجارت کا وہ امریکنوں کے مطابق اس بل کے پاس ہونے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا بھی بتائیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کافی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں اس بل کو پاس کرانے میں، اور ان کے آپ کو پتہ ہوگا کہ ارکان اسمبلی کے ساتھ بھی کافی زیادہ بحث ہوئی ہے واٹس ایپ گروپ میں، تو کیا ان کو میسج دے دیے گیا کہ جی اس بل سے آپ پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ میسج آپ سے جو بات کی یہ میسج نہیں جائے گا؟ جی براہ راست ان کو بتایا گیا جی؟ دیکھیں، میں آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں کہ تاکہ یہ میسج عوام تک بھی جائے کہ یہ بل ہمارے آئینی حقوق کے خلاف ہے، ہماری صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے۔ وزیر اعلیٰ دیکھیں آج حکومت ہے، اس صوبے کی صوبائی خود مختاری میں کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ ہماری صوبائی خود مختاری پہ کوئی سمجھوتا۔ قاضی صاحب یہ بتائیے کہ آپ ملاقات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو بعض لوگ آپ کے PTI میں ہیں جو کہ غیر منتخب بھی ہے، لیکن وہ بہت آسانی سے جو ہے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے نا آپ ٹھیک کہتے ہیں، بالکل۔ دیکھیں میں آپ کو ان کی ملاقات آسانی سے ہو جاتی ہے، اور آپ نہیں، بالکل آپ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی ملاقات سیدھے ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، ان کی بالکل کلیئر ہوتے ہیں۔ ملاقات سیدھی ان کی ہوتی ہے جن کو ISI کلیئر کرتی ہے، میں نام نہیں لوں گا،
اور مذاکرات ان کے نہیں ہو سکتی جن کو ISI کلیئر نہیں کرتی. اور مائنر بل پر سر آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جو پاس ہوا ہے کابینہ سے تو یہ بھی ان لوگوں نے پاس کیا ہے. وزیر اعلیٰ کو چاہیے یا نہیں چاہیے، وزیر اعلیٰ کا تو یہ حق اختیار تھا رولز آف بزنس کے رول نمبر 19 کے تحت کہ وہ اسے اپنی کابینہ سے پاس کرائے. اس نے کابینہ کے پاس پیش کیا اور کابینہ نے ہاتھ اٹھا دیے. ٹھیک، اب چاہیے یہ تھا کہ کابینہ میں ڈیبیٹ ہوتا، کابینہ میں نہیں ہوا تو وہ کابینہ والے پوچھے ہو گیا. لیکن کابینہ سے آگے جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پاس ہو گیا. ایسے تو بعض اخباروں میں یہ بھی آیا کہ حکومت نے منظور کر دیا. وہ حکومت کی منظوری نہیں، بل پاس ہوتا ہے اسمبلی میں. حکومت جب پاس کرتی ہے تو پاس ہوا، اسمبلی کو چلا گیا اسمبلی کو پہنچ گیا. بھائی صاحب اس میں ابھی تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ آپ کے وزیر کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو وزیر اعلیٰ پر اعتماد ہے اور وزیر اعلیٰ کو کابینہ پر اعتماد ہے، اسی وجہ سے یہ بل کابینہ سے پاس کرایا گیا. وہ تو دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ وزیر اعلیٰ کو کابینہ پہ وہ قانون کی مجبوری رول 19 ہے کہ حکومت کوئی بل اسمبلی میں اس وقت تک پیش نہیں کر سکتی جب تک وہ کیبنٹ سے اپروو نہیں ہوگا. تو رول 19 کے تحت اس نے ٹھیک کیا، وزیر اعلیٰ نے کیبنٹ میں رکھا، کیبنٹ نے اپروو کر دیا. بس قاضی انور صاحب یہ بتائیے کہ بل آپ نے پاس نہیں کرنا، بل علی امین گنڈاپور ایسا بالکل آپ ٹھیک تو آپ بل ٹھیک علی امین گنڈاپور نے پاس کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ یہ بل SIFC سے نہیں، صوبائی حکومت کے محکمہ معدنیات نے ہی بنایا ہوا ہے. نہیں عمران خان کو بھی بریفنگ وہی دیں گے. نہیں سب سن لے، سوال سن لے. اگر یہ بل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے تو کیا آپ اسے کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ میں آپ سے ایک بات کروں، جو کوئی کہتا ہے کہ یہ لا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، میں آپ کو بلوچستان کا، پنجاب کا یہی ہے من یہی متن آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہی بل کا متن بھیجے گا. یہ کہاں سے آئے؟ یہ باقاعدہ ایک خط کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک فارورڈنگ لیٹر ہے. یہ وفاقی حکومت نے بھیجا چاروں حکومتوں کو کہ یہ اپنی اسمبلیوں سے پاس کراؤ. ابھی تک کسی ایک اسمبلی نے بھی اس کو پاس نہیں کیا. بلوچستان نے پاس کیا ہے، 13 کہ 14 مارچ کو پاس کیا ہے. جی بلوچستان نے پاس کیا ہے. کس نے؟ بلوچستان اسمبلی نے. بلوچستان نے پاس کی 14 مارچ کو. تو اگر انہوں نے کیے تو انہوں نے کر لیا ہوگا. دیکھیں نا، ہمارا صوبہ KPK ہے. جہاں تک میری اطلاع تھی تو وہ تو ابھی تک مجھے کل پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تینوں صوبوں سے نہیں ہوا، لیکن جس سے میں نے پوچھا تھا ہو سکتا ہے اس کی اطلاع ٹھیک نہ ہو. وہ کوئی بات نہیں. ہم نے ابھی پاس نہیں ہوا، سیدھی بات ہے، پاس نہیں ہوا. پاس کرنا ہے اسمبلی نے. اسمبلی کے ممبران اگر اس کو پاس کریں گے تو پاس ہو جائے گا، نہیں پاس کریں گے. اگر پاس ہو جائے گا تو پھر جو کوئی اس سے خفا ہوگا، میں جاؤں یا نہ جاؤں، جو کوئی اس سے خفا ہوگا وہ ہائی کورٹ کو جائے گا. لوگ جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ آپ جائیں گے اس کے خلاف. یہ دیکھیں ابھی میں جاؤں گا یا نہ جاؤں یہ تو اس وقت کی بات ہے، کیونکہ میں بھی کہیں، میرا بھی ایک اپنی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، میری بھی ایک کابینٹ ہے. ILF میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. میں اگر کوئی فیصلہ کروں گا تو میں اپنی کابینہ سے کروں گا. قاضی صاحب بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب پہ اس کی ثوابدید چھوڑ دی گئی ہے. عمران خان صاحب جو کہیں گے وہ ہوگا. تو کیا عمران خان صاحب کو سائڈ پہ لگا دیا گیا اس بل کے معاملے میں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ عمران خان نے کل جو بات کی ہے وہ یہ ہے. کل ان سے جو ملاقات جن کی بھی ہوئی، مجھے تو اس ملاقات کے بعد یہ پیغام آیا نا. تو کل جنہوں نے ملاقات کی ان میں سے ایک ملاقاتی کو انہوں نے کہا کہ اس کو فون کر کے یہ بتا. سر یہ بتائیں کہ اس کے اوپر کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے؟ کیوں علیمہ بی بی نے بھی کہا ہے کہ اگر اس عمران خان کو چھوڑ جائے اس سے مشروط کیا جائے اس بل کو عمران خان کی رہائی سے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے، میں آپ کو مشہور یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ علیمہ بی بی کو یہ ایشورنس دی گئی تھی، وہ کہا گیا تھا کہ اگر KP اسمبلی سے آپ اس بل کو منظور کروا لیں
तो आपको भाई को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन नजीमा बीबी ने सुना है कि ये कहा था कि ये मैं अपने भाई से बात करूंगी, मैं नहीं कह सकती। काजी साहब, इमरान खान की जानिब से आपको पैगाम भेजा गया, वो अल्फाज क्या थे? वो वाज़ेह पैगाम किया था कि बिल को पास नहीं करना, या फिर आवाम में देखिए, वाज़ेह अल्फाज बताओ। इमरान खान कौन होते हैं कहें के पास नहीं। इमरान खान ने ये कहा कि इस बिल को पब्लिक करी, इस पर डिबेट करो। मुझे तो ये कहा कि इस पर सेमिनार कराओ, डिबेट करो, और वही डिबेट आज NP करा रही है। हम भी इस पर IRF मैं करूँगा, मैं आपको भी दावत दूंगा, हम इस पर सेमिनार करेंगे, और हम आपकी प्रेस क्लब की इंतज़ामिया से इजाज़त चाहेंगे कि हमें अगर आप अपना प्रेस क्लब जो आपके क़वायद हैं उनके मुताबिक इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे तो हम आपके क़वायद के मुताबिक यहाँ सेमिनार करेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि क्या हमें आप इजाज़त देते हैं। फिर वो हमने स्पीकर पर